جمال مدنی صاحب میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. میں بھی ایک پچھلے دنوں بھی میرے عزیزو احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھڑ گیا, اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا. ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی, 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا, کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا, رب روٹ جائے گا. بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے, 90 سال کی عمر ہے. میں نے کہا بابا کر لے. اللہ اکبر. میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم. اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا. اللہ گواہ ہے مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, میری دھیوں میری بیٹیوں کو. اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے, اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے, لکھنؤ والے, میرے عزیزوں نندوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں. 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن, اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے. مستورات ہے. ہاں سنو میری بیٹیوں تمہارے لیے پیغام, جنہوں نے کل کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے. بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول کے, اور کیا چاہ رہی ہو مر جاوے. کہنے لگی مولوی صاحب ہو. میں نے کہا جی کہ عبداللہ نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی. میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے لگی میں نے تو منت ہے کی. میں نے کہا بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے. کہنے لگی اچھا. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں, تو مجھے نہ دکھائیے مجھے دیکھ لے. پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی, میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی, تیرے سے بات ہو رہی. پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے. میں نے کہا جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا, میرے سامنے کھڑے رہے, میں حضور کو دیکھتی رہی. ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں, پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے. پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے. کیا پتا اس کے آنگن میں اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے. ایسا روئی, مجھے بھی لا دیا. میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو, تقریروں میں جائیو, جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. اللہ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا, میرا ننہال ددیال بڑا اچھا, میرے چاچے بڑے اچھے, کراچی میں میرا ننہال ہے. مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے, کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جا مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو, جہاں رزق مانگتی ہو, جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو, وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے. اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے. خدا کی قسم 2 روٹیاں اس وقت تک دینے کو تیار نہیں, جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے. اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو. 4 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر, ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر, جو رات کو یہ گنو نجروں کرتے ہیں, دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں, پھر آ کر سبیل دودھ کی, پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں. اوے سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی, تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ, تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی, لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا, حسین سجدے کرنے والا تھا, حسین رونے والا تھا, حسین بھلائی کرنے والا تھا. بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو۔ جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو، کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا۔ صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے، محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا۔ جلدی جا۔ جب یہ چلے ابو العاص کا جی کہا میں نے تیری ماننی تو میری مان لے۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، جا کے میری بیٹی کو بھیج دے، مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا، اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا، روانہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ مال تجارت لے کے پھر مدینے کی طرف آئے۔ مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں سے آن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال سمیت لے گئے، حضور نے پھر آزاد کر دیا۔ جب مال سمیت مدینے کی گلیوں سے سرحد پار کر رہے تھے، صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ، دیکھ دیکھ تم نے کیا کیا، وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابو العاص مکے کی مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ اچانک میرے عزیزوں نکلے، کہنے لگے ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، اگر میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا یہی رہ جائے گا، دنیا کہے گی نبی کا داماد مسلمانوں کا، قوم کا، دنیا کا داماد لوگوں کا مال کھا گیا۔ مکے واپس گئے، صحن حرم کے اندر جا کے کھڑے ہوئے، اپنی امانت لے لے، تیرا سونا تجھے واپس، تیرا مال تجھے واپس، تیری چاندی تجھے واپس۔ اپنے گھر نہیں گئے، او لوگو اعلان کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مدینے جا رہا ہوں، اپنے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے سسرال جا، روک سکو تو روک لو۔ آج ابو العاص کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کی نبی کی حیاتی میں ساتھ، نبی کی وفات کے بعد مدینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، علیحدہ زندگی گزاری۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ایک دھی نہیں، نبی کی چار ہے، اور چاروں میں سب سے بڑی کون ہے؟ اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ابو العاص۔ میرے نام لقیط ابو العاص بن ربیع، اپنے بچوں کا نام رکھو گے لقیط، نبی کا داماد ہے۔ پھر میرے عزیزوں گلیوں میں چلے جاؤ، چوکوں میں چلے جاؤ، چوراہوں میں چلے جاؤ، ہر جگہ میرے عزیزوں پنجتن پاک، پنجتن پاک، بے شک پنجتن پاک ہے، لیکن اس پنجتن میں میرے عزیزوں تمہیں 3 4 کیوں یاد ہے؟ 5واں کہاں چلا گیا؟ کربلا کے شاہ سوار کی زندگی فاطمہ کی گود سے، نانے کے کندھے پر۔ پھر میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ یہ کون حسن ہے؟ میرے عزیزوں جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام رکھا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھ، اس کا نام حسن رکھ دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے، اللہ جل شانہ نے ان ناموں کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ کون حسن ہے؟ رحمت دو عالم جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بٹھا لیا کرتے، یہ پھدک کر حضور کی چنڈی چڑھ جایا کرتے، خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترا کرتے تھے۔ یہ کون حسن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے بچوں اپنے شوہر سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آ گئی، جیسے چھٹیوں میں آتی ہے، ابا کے گھر آ گئی۔ قربان جاؤں کتنا بیٹیوں سے پیار ہے، اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس سلا رکھا ہے، یا تو دادا نانا دیکھ کے بیٹی سے کہتے ہیں پرے سو جا، بچوں کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مام میں تانا دے دے کے مار دیں گے، لے 2 کو چھوڑ آتی ہے، سب کو لے آئی۔ رات کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ سو رہی ہے، حسنین کریمین سو رہے، حضرت علی بکل چادر اوڑھ کے سو رہے، حضرت حسن اٹھے اپنی ماں کو ہلا کے کہنے لگے امی مجھے پانی دے دے۔ اما فاطمہ اٹھی، پانی کا برتن لے کے مٹکے کے پاس گئی، حضور کی آنکھ کھل گئی، فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا تیرے نواسے نے پانی مانگا۔ فاطمہ یہاں بھی آ کے آرام کرے گی، تو لیٹ جا، تیرا باپ تیرے کام کرے گا، میں پانی پی لاؤں۔ او نانا جان دیکھ، اللہ اکبر، نبی کی زندگی
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नाना बनना भी नबी ने सिखलाया और बर्ताव नवासों के साथ बर्ताव भी नबी ने बतलाया। पानी का प्याला लेके उठे, अल्लाहु अकबर, हुजरे से बाहर निकले, एक बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था। इतने में हज़रत हसन पीछे दौड़ते आ गए। पाक पैगम्बर ने बकरी के थनों के नीचे जाके प्याला रख दिया, नबूवत वाला हाथ थनों पर लगाया, थन भर गए, दूध निकलना शुरू हो गया। जब प्याला दूध का लेके आए, फरमाया हसन तूने पानी मांगा था, खुदा का पैगम्बर अल्लाह से तुझे दूध लेके पिला रहा है। हज़रत हसन ने सुना, आंख खोली, फुदक के चुसते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। नाना पहले मैं पीऊंगा। आपने फरमाया तू नहीं पिएगा, पहले तेरा बड़ा भाई पिएगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मांगा है। अल्लाह अकबर। पहले आपने हसन को पिलाया, फिर हजरत हुसैन को पिलाया। फातिमा तू भी 2-4 घूंट पी ले। हजरत अली चादर लेके सो रहे थे। अल्लाह अकबर। नबूवत की आंख से छलकने लगी, कहने लगी फातिमा फरिश्ता भी आ गया और आके कह रहा मुहम्मद जिस तरह आपने सामने लेटे हुए हो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देगा। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीज़ों, एक साइल आया, नबूवत का घराना सखी होता है, आले रसूल सखी होते हैं, सखावतुल के घर की लौंडी है। एक साइल हबशी आया और आके कहने लगा अल्लाह के नाम पर कोई 10,000 दिरहम दे दे। हज़रत हसन ने देखा सजदे में पड़ के रो रहा है, मुस्कुराने लग गए। 10,000 मांग रहा है। घर गए, 10,000 उठा के लेके आए और लाके उस हबशी के पास लाके रख दिया। शद्दाद कहते हैं कि अल्लाह अकबर, हबशी हक्का बक्का रह गया। कहने लगा पेट कमर के साथ लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, भूख की वजह से पेट अंदर को हुआ, लिबास सादा, कपड़ों से पैर के जूते से 10 रुपए की भी हैसियत नहीं लग रही। ये 10,000 दिरहम कहाँ से लेके आ गया? और मैं चल तेरा काम बन गया, तुझे क्या जाने कहाँ से आए कहाँ से नहीं। हज़रत हसन के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा बता तो सही, हैसियत 10 रुपए की नहीं लगती, लेकिन 10,000 दिरहम लेके आ गया। हजरत हसन ने मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके कर लिया और कहने लगे हमारे लिबास को ना देख, हमारे खानदान को देख, हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाना कौन है, हमारा दादा कौन है। वापसी कहने लगा कौन हो? हजरत हसन कहने लगे मेरा भाई हुसैन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, मेरी माँ खदीजातुल कुबरा और 10,000 लेने वाले मेरी मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो एक साइल के सवाल पर 10,000 दिरहम दे दे, वो बेटे का हल्का हलक दिखाकर मेरे अजीजों लश्कर से पानी का प्याला कैसे मांगेगा? कितना बड़ा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को घटाया जा रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत का ताज नहीं सजा, एड़ी रगड़े खुदा पानी के चश्मे जारी कर दे। हुसैन रो के दिखाए, कासिम रो के दिखाए, शब्बीर शब्बर रो के दिखाए, ओनो मोहम्मद रो के दिखाए, ज़ैनब फातिमा की बेटी अपना पल्ला पसार के दिखाए। ओए लोगों, अल्लाह इतना सख्त तो नहीं है। और मेरे अजीजों, जब आज के दौर में खुदा तेरी मेरी नहीं मोड़ता, आले रसूल की कैसे मोड़ेगा? ओए लोगों, जब ज़मीन से पानी आज के दौर में निकाल सकता है, मोहम्मद के घराने के लिए आसमान से जन्नत के चश्मे भी उतार सकता था, लेकिन खुदा बताना चाहता था ओए लोगों, मिंबरों पर मेहराबों में तुम्हें कुरान पढ़ने वाले नजर आएंगे, तिल दिल की प्यास के साथ नेज़े की एड़ी पर जो कुरान पढ़ेगा वो हुसैन इब्ने अली ही होगा। बताओ 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 मुल्तान वालों, हजरत हुसैन की तिल दिल की प्यास का कितने में सौदा किया? यकम मुहर्रमुल हराम हुआ, मैं भक्कर में तकरीर करने के लिए गया। भक्कर से मैं सीधा मेरे अजीजों नुशैरो फिरोज नवाब शाह अगले दिन गया। थक गया, मेरी आज हिम्मत नहीं थी और मेरी कोशिश थी इस प्रोग्राम को आगे ले जाऊं। मेरे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कितनी गाड़ी चली 2 दिन के अंदर? कहने लगा थोड़ी चली। मैंने कहा कितनी का? 1950 किलोमीटर। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र। और सुबह फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वजूद ने कराची की हवाओं के हवाले होना है। दुआ फरमा अल्लाह खैर सलामती फरमाए और हमेशा हक का पैगाम अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, करबला का वाक़या तो पूरा महीना सुनोगे। टेप
ٹیپوں پہ سنو گے میرے عزیزوں، موبائل پہ سنو گے میرے عزیزوں، یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے، پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا، اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگو، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، بکھل پروٹھے کھا کر سبحان ربی العالی کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تپتی ریت کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں پتہ کوئی نہیں، میں مسما کا بیٹا ہوں۔ پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا یا معاشر الاسار کے سارے انسانوں، یا معاشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین، اونے کو سارے نبیوں، سارے ولیوں، غوث کتب ابدالو، تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تو باول حق زکریا ملتانی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، شمس تبریز کیوں نہ ہو، تو اللہ اکبر، تو انڈیا کا جنید بغداد، تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، سارے کتب ابدال غوث سن لو، ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو، پرہیزگاروں سن لو، آنکھیں جھکا لو، بند کر لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جن کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے، ان کے پردے کربلا میں اجاڑنے کی کس کو اجازت ہے؟ ملتان کے غیور مسلمانوں، حسین کا نام لینے والوں سے، حسین کی محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح، سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے؟ اعلان کر رہے حسین، جو جانا چاہے چلے جاؤ، کل یوں نہ کہنا اللہ اکبر ہمیں نواسے نے پٹوا دیا، ہمیں بچوں کو نواسے نے یتیم کروا دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے، چراغ گلے دے رہا ہے ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہو کے کہنے لگے حسین آج کہہ دیا، آئندہ ایسی بات نہ کہنا، ہمیں تیرے نانے کی محبت یہاں کھینچ کے لے کے آئی ہے، رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جب قیامت کے دن سورج سر پر چمک رہا ہوگا، تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، ہم حوض کوثر پر جام کوثر کے لیے جائیں گے، تیرا نانا کہہ دے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو چھوڑ آئے، حوض کوثر پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کون بہن ہے؟ سیدہ زینب ہے، بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ آج جی بھر کے دیکھ لے، آج جی بھر کے آنسو بہا لے، آج بھائی کے چہرے پہ آنسو نکل رہے ہیں، کل صبح کربلا کے میدان میں بھائی کے لاشے پہ تڑپتے ہوئے وجود پہ تیرے آنسو نکلیں گے۔ بہن آگے بڑھی، کہنے لگی حمزہ شہید ہوئے، پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کے آ گئی، اللہ اکبر، اور کہنے سے بھی نہ رکی، اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دی تیری تو اجازت دے دو کہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے دوپٹے میں لپیٹ لو، اجازت مل گئی تھی۔ اور میرے بھائیا، جب تیرا کچھ نہ بچے گا، علی اکبر علی اصغر نہ بچے گا، قاسم شبیر نہ بچے گا، اونو محمد نہ بچے گے، حسن کی اولاد نہ بچے گی، حسین کربلا کے میدان میں جب تیرے جسم کے ٹکڑے خون میں لت پت ہو گے، حسین مجھے اتنی تو اجازت دے دے کہ میں اپنی چادر اتار
تیار کراؤ اور چادر زمین پر بچھا کر تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے اندر لے جاؤ۔ حسین تڑپ گیا، حسین کی چیخ نکلی کہ بہنا تیرا پیار، اے بہنا تیرا جذبہ، تیرا حب، تیرا پیار اپنی جگہ، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں اگر اپنے بھائی کی زبان کا لاج رکھ رہی ہے، خبردار خبردار میرے ٹکڑے بھی ہو جائے اور میرے ٹکڑوں کو جنگل کے پرندے اپنی چونچوں میں لے کے اڑنے لگ جائے، خدا کی واسطے اپنے سر سے چادر نہ اتارنا، اپنا دوپٹہ نہ اٹھانا۔ اگر تو کربلا کے میدان میں چادر اتار کے آ گئی تو قیامت کی دن میرے نانے محمد کی پگڑی ہل جائے گی۔ بھائی تُنے کیا کرنا ہے؟ بہنا میرے نانے کا دل بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن کو کہنے لگے بھائی بہنا تُنے کیا کرنا ہے؟ رو کے کہنے لگی اگر تُنے میدان میں نانے کا دل بچانا ہے تو میرے خیمے میں رہ کے نانے کا دیا ہوا تحفہ پردہ بچا کے دکھانا ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کا دن اور رانیوں 10 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ اس بہن زینب کو کیوں سلام نہیں کرتی؟ اس بہن زینب کو سپارہ پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ درود شریف پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ کا ورد کر کے کیوں نہیں بخشتی؟ اللہ اکبر۔ اور میری عزیزوں دنیا کی بہن کہتی ہے بھیا میری ایک ہی حسرت ہے تیری شادی پہ چمکتا جوڑا پہنو اور پھولوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھو، سرما لگائی لوں گی، اللہ اکبر، سرما لگائی لوں گی۔ واہ میری بہن زینب، واہ نبی کی دھی زینب، حسین کی بہن زینب، نہ لال جوڑا تھا، نہ پھولوں کی مالا تھی، نہ کوئی سہرا تھا، نہ سرما لگائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ادھر حسین کٹ رہا تھا، ادھر سجدے میں زینب سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی تھی۔ بھائی کی بیعت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی او لوگوں تم نے دنیا کے دونوں کے لال چادریں تو دیکھنی ہوگی، آؤ میرے بھائی کو دیکھو جو اپنے خون کی چادر لے کے نیزے کی اول پہ، نیزے کی نوک پہ دھولا بلکہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اسی لیے کہا میرے عزیزوں سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، نبی دادا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ رب الحرام زور کا وقت ہے، اگر تو کسی وجہ سے نماز چھوڑ دے قضا کر کے پڑھ لے اللہ معاف کر سکتا ہے۔ حسین اگر تلواروں کے سائے میں نماز نہ پڑھتا تو خدا کیا معاف نہ کرتا؟ میرے عزیزوں پیاس کے لیے پانی نہ مانگا، وضو کے لیے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہا اوے لوگوں تم کبھی مکے مدینے میں زمزم سے وضو کر کے دکھاؤ گے؟ آل رسول حسین اپنے خون سے وضو کر کے دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایسا وضو تھا جس وضو نے فرشتوں کو حیران کر دیا، یہ ایسا سجدہ تھا اے لوگوں یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں، گناہ کرو تو گناہ لکھتے ہیں، نیکی کرو تو نیکی لکھتے ہیں، 1 کرو تو 10 لکھیں گے، 1000 کرو تو کروڑوں گناہ لکھیں گے۔ جب حسین نے خون سے وضو کر کے 80-90 تیر تلواروں کے زخم کھا کے جب سجدہ کیا ہوگا تو فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ کتنی نیکیاں لکھے، یا اللہ بتا حج کا ثواب دے، عمرے کا ثواب دے۔ ثواب نے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے اور کہا ہوگا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، اور وہاں کہا ہوگا یہ ثواب نہیں دیکھا جاتا، محمد کا حسین دیکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں کون حسین رضی اللہ تعالی؟ اور میرے عزیزوں اگر دنیا کسی کو مار دیتی ہے، کسی کے مرنے پہ لوگ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں، کسی کے مرنے پہ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو تو مر گئے اب گلا کیا کرنا؟ ہائے حسین تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے تیرا آج بھی گیلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے، تیرے مقابلے میں کبھی شرم شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے۔ اوے لوگوں جسے خدا ذلیل کرے، جسے خدا کا رسول ذلیل کرے،
نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے. حضرت حسین کہنے لگے نانا کیا بات ہے, ابھی تو آپ ہنس رہے تھے, ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو. کہ میرے نواز ہے, میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے. جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا, شمر کو پھل بیری تھی, سفید کالے نشان تھے. حضرت حسین نے شمر کو دیکھا, کہنے لگے صدق اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا. اللہ اکبر. کوفے والوں دیکھو میرے سامنے انسان نہیں کھڑا, حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا ہے. خبردار خبردار, ووٹ جسے مرضی دینا, خبردار پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا, لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا. 1400 سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا. آج آیا. حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا, کوفے کے بازار میں جا رہا تھا. دیکھنے والے نے دیکھ کر تالیاں بجائی کہ لگا آگے مزے, انوکھی تبدیلی لینے, اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے. اللہ اکبر. تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا, ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لے گے. اللہ اکبر. سیدہ زینب سے سنا لگی ظالموں شرم کرو, مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے, مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے. تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو. اتنے میں ایک آدمی آیا, کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے؟ پھر لڑنے کے لیے آئے گی, اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی, پھر لشکر لے کے آئے گی. ہائے میرے عزیزوں, کوفے کے بازار میں پورا کنبہ اور بچے کے جسم پہ کٹ آ جائے, بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, بہن کو خبر ملے, اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا, جب تک نہیں کھونی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی. اللہ اکبر. اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے, اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے جو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے, پھر بھی صبر و استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھتیجے جی پھپھی اماں کا میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے. اللہ اکبر. ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا. بی بی زینب کھڑی ہو گئی, کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف کھلے گے. کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا؟ کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا. اذان کون دے گا؟ کب مؤذن دے گا؟ جب اذان ہوئی. کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں. اذان ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. زینب سے برداشت نہ ہوا, چیخیں نکل گئی. زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا. پھپھی اماں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. نانا محمد یاد آ گیا, جن کو گودیوں میں کھلایا, جن کو کندھے پر بٹھایا, جن کو زبان نکال کر چوسائی, آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے, ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں, ان کو کوئی دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں. وہ کہاں گیا ہرا بڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے؟ وہ کہاں گیا بے ایمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر. سامنے آیا. اللہ اکبر. کہنے لگی بھتیجے کجی پھپھی اماں کیسے پوچھ کہ شہر کس کا؟ کہنے لگے ہمارا. کہ وطن کس کا؟ ہمارا. حکومت کس کی؟ کا ہماری. مسجد کس کی؟ ہماری. مؤذن کس کا؟ ہمارا. امام کس کا؟ ہمارا. اذان کا وقت کس نے تعین کیا؟ کہ ہم نے. اذان کس کی اجازت سے دی؟ کہ ہماری اجازت سے. کہ اذان تو نے سنی؟ بتا بتا اذان میں شمر کا نام آیا یا شمر کے بابے کا نام آیا یا میرے دادے کا نام آیا, حسین کے بابے فاطمہ کے بابے کا نام آیا؟ کانپ گیا, لرز گیا, کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا مٹا دیا پھر بھی تمہارے دادے کا نام ہے. اے ظالمہ, اگر آج ہمارا کربلا میں قربہ کشنے کے بعد تیرے دادے کا نام آتا تو جیت تیری تھی, ہار ہماری تھی. کٹنے کے بعد, لٹنے کے بعد, پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے دادے کا نام گونج رہا ہے تو سن لے کوفے والے تم ہار گئے, محبت کے گھرانے والے جیت گئے. او لوگوں, تم
اس جیت کو سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا، تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، دیوں کو دیکھ لو، پردے بچانے والی، چہرے چھپانے والی، پیر کی جوتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا۔ خدا را خدا را خدا را، اور امت کے نوجوان لو، اگر نماز پڑھتے ہو تو ان 10 دن میں اور نمازوں کی کثرت کرو، مسجدوں کو بھر دو۔ جمال مدنی سے عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان 10 دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا، امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی ایڑی پہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد آباد کر دو، راتوں کو سونا چھوڑ دو، اور تہجد میں، نمازوں میں، اذانوں میں، اداؤں میں، تبلیغ میں، سروزے میں، چلے میں، قرآن کی تلاوت میں، اور میرے عزیزوں خیرات میں، کردار میں، سخاوت میں، پرایوں کو، دشمنوں کو معاف کرنے میں، اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا، حسین آج بھی ہمارا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی، 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے، فرض نہیں ہے، نفلی ہے، رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ حسین پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں۔ پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں، ٹوپی حسین کی شان، داڑھی حسین کی شان، ٹخنوں سے چلوار اونچی حسین کی شان، تقوی حسین کی جھولی کی لونڈی، پرہیزگاری، خیرات، سخاوت حسین کی شان ہے۔ بتاؤ بتاؤ، ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا، اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بن کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو، جو مرضی کرو، اللہ قبول فرمائے، لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، ضروری نہیں ادھار پکڑے، ضروری نہیں کہ 7 والی سے 1000 ادھار لے، بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے، میں دودھ کے شربت بناؤں گی، اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی۔ اور نا کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا، کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا، خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو، یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا، یہ پیغام نظام الدین میں آیا، یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا، یہ مقام یہ پیغام مولا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا، یہ پیغام مولا قاسم نانوتوی کے پاس آیا، یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا، یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا، پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا، پھر غلام اوس ہزاروی کو دے دیا، امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا، امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری کو دے دیا۔ یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان، کندھے در کندھے چلتا آ رہا ہے۔ آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا۔ میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے، اس پیغام کو اپناؤ گے، امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے، تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی، عرش والا حسینی کہے گا۔ دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا امتی کہے گا۔ میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا غلام کہے گا۔ میرے عزیزوں یہ دیکھو اللہ کا تحفہ، محرم اور حرام کا مہینہ، نوازوں کی قربانی کے ساتھ 14 اگست کا دن بھی اللہ نے دے دیا۔ میرے عزیزوں حسین بھی ہمارا، حسین کی اماں ہماری، حسین کی بہن کی عزت ہماری، خاندان نبوت کی عظمت ہماری، کربلا والے ہمارے، احد والے ہمارے، بدر والے ہمارے، میرے عزیزوں ہجرت کرنے والے ہمارے، تبوک والے ہمارے، حنین والے ہمارے، شہداء اسلام ہمارے، میرے عزیزوں سرحد والے ہمارے، جھگ والے ہمارے، پنجاب والے ہمارے، بلوچستان والے ہمارے۔ میرے عزیزوں آج 14 اگست کی رات ہے، اپنے سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کر کر شکرانہ مناؤ کہ اللہ نے یہ آزاد خطہ زمین عطا فرما دیا۔ اور سنو 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 لوکل مہاجروں کو پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم متحد ہو جاؤ۔ جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پنجابی پنجابی نہ رہا، بلوچی بلوچی نہ رہا، ہندی ہندی نہ رہا، سندھی سندھی نہ رہا،
سب نے ہاتھوں میں ہاتھ کی کڑیاں بنا کر پوری دنیا کے کفر کو، کناڑوں کو، ہندوؤں کو، بد مذہبوں کو ایک پیغام دیا تھا، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، افغانستان سے رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، مکہ مدینے سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، بلند لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 علیہ وسلم. مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر لیں میرے بھائی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزہ آیا اللہ کے ذکر میں؟ کرو گے میرے بھائی؟ یہ تھوڑا سا رات کو کر لیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیا، آ جاؤ بھائی آپ میٹھی میٹھی بولی میں اللہ کو یاد کریں، لرب لہجے میں اللہ کو یاد کریں، تاکہ ہمارا گھر بھی نور کا مرکز نظر آئے. اور الحمدللہ ملتان شہر سے آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہوئی ہے 3 دن کے لیے. کہہ دو الحمدللہ. یہ دعوت و تبلیغ، وہ جو سبق حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا، یہ سبق سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. اور جنہوں نے حسین کے سبقوں کو پڑھا وہ گھر نہیں بیٹھے، وہ بستہ لے کر پھر اللہ اکبر ایسے میدان میں نکلے، موت آ گئی کبھی گھر میں لوٹ کے نہیں دیکھا. 9-10 محرم الحرام کی چھٹی تو آئے گی میرے عزیز، پھر آگے جمعے کا دن آ رہا ہے، تو تم بھی مشن حسینی اور پیغام حسینی کو میرے سمیت لے کر، ہم تو روزانہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، ان جماعت والوں کی، ان اللہ کے مہمانوں کی حوصلہ افزائی کیجئے. تو بتاؤ انشاءاللہ 8, 9, 10 یہ 3 دن اللہ کے راستے میں کون نکلے گا میرے بھائی؟ ان کے نام لکھو بھائی، نام لکھو. 2 افراد کھڑے ہوئے.